جی ایک سوال جو میں بتا دیتا ہوں اور ہمارے آڈینس کو، کہ ایک سوال پچھلے ہفتے ہم یہ سوال کی ڈیٹیلز آج لے رہے ہیں انشاءاللہ. یہ سوال رفع الیدین نہ کرنے کے تعلق سے جو ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے، یہ آپ کی اسکرین پر یہ سلائیڈ ہے. تو جو لیفٹ سائڈ والی بات ہے یہ رفع الیدین کرنے والوں والی حدیث ہے، اور جو نہیں کرنے والی جو حدیث ہے کہ رفع الیدین نہیں کیا، یہ اس چیز کی نسبت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ انہوں نے حماد بن ابی سلیمان سے سنا. تو اس کی تفصیل شیخ کفایت بتائیں گے. اب شیخ کفایت جو آپ کہہ رہے تھے مجھے وہ ابھی میں اسکرین پہ لا رہا ہوں. جی جی دونوں جو آپ نے پیش کیا وہ اور جو میں نے پیش کیا دونوں ایک ساتھ دکھا دیتے تو وہ امیج اوپر اور یہ نیچے. اچھا ایک منٹ. اچھا تو ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں، تب تک آپ بات شروع کریں، میں جسٹ یہ لے آتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیے ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کا ایک طرح سے مکالمہ کہہ لیں یا مناظرہ کہہ لیں، ڈسکشن کہہ لیں، کہ اس میں یہ ہوا. یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ ان دونوں کی گفتگو ہوئی کس مسئلے پہ؟ نماز میں رفع الیدین کے مسئلے پہ ان دونوں ائمہ کی گفتگو ہوئی. دونوں ائمہ نے اپنی اپنی دلیلیں پیش کی. امام اوزاعی رحمہ اللہ نے دلیل پیش کی اور رفع الیدین کرنے کی، اور پوچھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ آپ کیوں نہیں کرتے جب اتنی واضح دلیل موجود ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سند پیش کی، کہا کہ اس وجہ سے ہم نہیں کرتے. تو امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کاؤنٹر کیا کہ بھئی یہ تو ایسا مسئلہ ہے اس میں. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو جواب دیا اس میں اپنی سند کے جو رجال تھے ان کا تقابل کیا اس سند کے رجال سے جس سند کے رجال والی دلیل امام اوزاعی رحمہ اللہ نے پیش کی. یہ ایک کیا ہے؟ مکالمہ ہے. اس یہ مکالمہ کہاں ہوا، کس نے سنا، اس کی بھی ثبوت کی ضرورت ہے نا. اس مکالمے میں اس پوری کہانی میں اس پوری اسکرپٹ میں یہ دکھایا گیا کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے ایک سند پیش کی، اس کے جواب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سند پیش کی. پھر کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو پیش کردہ سند ہے وہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی پیش کردہ سند سے بہتر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، اصل سوال کیا ہے، یہ پورا ڈسکشن ہوا کہاں، اس کو رپورٹ کس نے کیا؟ آپ اس اصل قصے کی سندیں لے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سند پیش کی، انہوں نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ سند پیش کی، یہ کہاں ہے، یہ واقعہ کس نے جو ہے بیان کیا؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کہ کس شاگرد نے جو ہے اس روایت اس واقعے کو بیان کیا؟ تو یہ اصل مسئلہ ہے. اب اس میں دیکھیے پہلا جو مغالطہ ان حضرات کا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ یہ شو کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی کتاب میں اسی سند سے روایت موجود ہے. بھئی یہ کتاب کی سند کی روایت کتاب میں سند کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ پورا واقعہ سند کے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ واقعہ جس سند کے ساتھ آیا ہے یعنی اس واقعے کے اندر یہ سند بیان ہوئی ہے. تو جب واقعے کے اندر سند بیان ہوئی ہے تو اس واقعے کے لیے بھی سند درکار ہے نا، کہ اس واقعے کو رپورٹ کون کر رہا ہے، کون بیان کر رہا ہے. تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے بیچ میں مکالمہ ہوتا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی ایک شاگرد اس کی رپورٹ نہیں کرتا. ہم پوری دنیا حنفیت سے اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے بیچ میں مکالمہ ہوا، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ کسی ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کسی ایک شاگرد سے اس کو روایت کر کے بتائیں. کیا کسی بھائی اتنا بڑا مکالمہ ہوا کسی نے اس کا ذکر کیا ان کے شاگردوں میں؟ کم سے کم امام محمد رحمہ اللہ کو تو ذکر کرنا چاہیے. وہ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ سے تکرار کیا کرتے تھے اپنے امام کی فضیلت میں، انہوں نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا کہ ایسا کوئی مناظرہ ہوا، ایسا کوئی واقعہ ہوا. تو یہ ایک واقعے کے اندر کی سند ہے اور یہ محتاج ہے، یعنی یہ پورا واقعہ ثبوت کا محتاج ہے. صرف واقعہ سنا دینا کافی نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں ایسے کہ بھائی ایک صاحب نے یہ دلیل پیش کی، دوسرے صاحب نے بالکل مالک نافع عن ابن عمر سلسلۃ الذهب کی حدیث پیش کر دی. اب میں کہوں کہ دیکھو یار انہوں نے جو پیش کیا وہ تو سلسلۃ الذهب یعنی سونے کی کڑی ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ سند سے روایت ہے، تو کیا اتنا کہہ دینا کافی ہوگا؟
ہم بھائی یہ مطالبہ کریں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلان کے پاس ایسی سند ہے، اتنی اعلیٰ درجے کی سند ہے، یہ سند ان کے پاس اس کا پروف کیا ہے؟ تو یہ جو واقعہ ہوا امام حنیفہ امام اوزاعی رحم اللہ کے بیچ میں، اس کا پروف کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ واقعے کے اندر ایک خاص چیز پک اپ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سند ہے، لیکن یہ واقعہ ہوا کدھر؟ اس کو کون، اس کا پروف کون دے گا، اس کا ثبوت کون دے گا؟ تو میں آپ کے سامنے دکھاؤں، یہ جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بیان کرنے والا کون ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی اس پورے واقعے کو کون بیان کرنے والا ہے؟ اس پورے واقعے کو جو شخص بیان کر رہا ہے وہ ہے ابو محمد عبداللہ بن جو ہے محمد یعقوب الحارثی. یہ وہ شخص ہے جو 340 ہجری میں اس کی وفات ہوتی. یہ بیان کرتا ہے اس واقعے کو. یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد نہیں ہے، یہ اس واقعے کو بیان کرنے والا ہے. اب ظاہر کی بات ہے کہ یہ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد نہیں ہے، اس لیے اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے اپنے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بیچ میں پروف دینا ہوگا، چین دینا ہوگا کہ اس نے واقعہ کہاں سے سنا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ پوائنٹ سمجھیے آپ کہ اس واقعے کو رپورٹ کرنے والے امام ابو یوسف نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد. اس واقعے کو بیان کرنے والے امام محمد نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد کہ ڈائریکٹ ان کے شاگرد نے بیان کیا اور ان کی کتاب میں موجود ہے اور آپ نے اٹھا کے پیش کر دیا. نو. اس واقعے کو، پورے واقعے کو بیان کرنے والا کون ہے؟ اس کو بیان کرنے والا الحارثی ہے جو 340 ہجری میں جس کی وفات ہوئی ہے. اور یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 150 سال کے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کے 150 سال بعد پیدا ہوا. یعنی جو شخص یہ واقعہ بیان کر رہا ہے وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کے 150 سال بعد پیدا ہوا، اس لیے اس کو امام حنیفہ تک اپنی سند پیش کرنی ہوگی. تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے جو سند پیش کی ہے اس کی پوزیشن کیا ہے. یعنی اس واقعے، یہ واقعہ پورا جس سند سے آ رہا ہے، جو اس کو بیان کر رہا ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور کا نہیں ہے کہ اس نے بیان کر دیا اور آپ نے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مکالمہ ہو رہا تھا، آدمی بیٹھا ہوا تھا، سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اس نے بیان کہا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا ہوتا تو مسئلہ ہی ختم تھا. لیکن یہ بیان کرنے والا وہ شخص ہے جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کے 150 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو بیان کر رہا ہے. اب یہ اپنی سند پیش کرتا ہے کہ میں نے کہاں سے سنا اس کو. وہ سند دیکھیں آپ، یہ آپ کے سامنے ہے. یہ ایک منٹ ہے، یہ چیز آئی نہیں جو میں نے بھیجا تھا، وہ نہیں آیا یہاں پہ. میں پھر سے بھیجتا ہوں. جی شیخ، جو آپ نے بھیجے تھے نا وہ یہاں پہ ہے، سائٹ پہ میں نے ڈالا ہوں وہ ٹیکسٹ. بڑا کروں؟ ایک منٹ، کہاں پہ ہے؟ نہیں دکھ رہا مجھ کو. میں پھر سے اسکرین پر میں نے آپ کو نہیں ہے، جو میں نے آپ کو بھیجا وہ نہیں ہے، اس میں بالکل نہیں ہے. میں نے آپ کو دوبارہ بھیجا ہے، دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے، جی ہاں، جو میں نے آپ کو بھیجا نا اس میں اس پورے واقعے کی سند ہے. میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس سند کی پوزیشن کیا ہے. ہاں جی شیخ، بس ایک منٹ آ رہی ہے، تب تک آپ بتائیں کچھ اور. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ پورا واقعہ جس نے بیان کیا عبداللہ بن محمد بن یعقوب ابن الحارث یعقوب الحارثی ہے. یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے 150 سال کے بعد پیدا ہوا. اس نے ایک کتاب لکھی مسند ابو حنیفہ. تو مسند ابو حنیفہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی اپنی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اس نے کتاب لکھی. اور یہ شخص جو اس واقعے کو بیان کر رہا ہے یہ جھوٹا شخص تھا. اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ جھوٹا شخص تھا. یہ پورے واقعے کو جو بیان کرنے والا کذاب ہے، جھوٹا ہے، خود بیان کرنے والا کذاب ہے. یہ الحارثی ہے جو اس کو بیان کر رہا ہے، وہ کذاب ہے. کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے؟ دیکھیں اس پر محدثین نے بہت ساری جرح کر رکھی ہے، لیکن امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الزوفا المترکین میں، کہتے ہیں جلد 2 صفحہ 141 پہ، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد بن یعقوب، یہ عبداللہ بن محمد بن یعقوب جو اس پورے واقعے کو بیان کر رہا ہے، کان یتہم بوضع الحدیث، یہ حدیث گڑھنے میں متہم تھا. اس پر الزام کیا ہے کہ یہ حدیث گڑھتا تھا، نبی پہ جھوٹ بولتا تھا. نبی کے تعلق سے جو حدیث گڑھتا ہو، یہ اس طرح کے قصے بنانا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے. اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے المغنی فی الزوفا صفحہ 36 پہ لکھا کہ یہ یتہم بالوضع، یہ وضع حدیث کے ساتھ جو ہے یہ متہم ہے. اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک اور جگہ لکھا حاضر ضرب من الوضع، یہ من گھڑت چیز ہے. تو یہ اس شخص کا حال ہے جو اس واقعے کو رپورٹ کر رہا ہے، جو اصل حوالہ ہے، یعنی اصل جو بندہ بیان کرنے والا ہے، یہ اس کی کنڈیشن ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں.
اس کے اوپر کا حوالہ کیا؟ یہ تو وہ شخص ہے جو ایک کتاب لکھا، اس کا میں نے بتا دیا کہ وہ خود جھوٹا ہے. اب یہ جو سند پیش کر رہا ہے آگے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے حدثنا محمد بن ابراہیم بن زیاد الرازی. یہ سب سے پہلے ہاں ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلے محمد بن ابراہیم الرازی کا حوالہ دیتا ہے کہ ہم کو اس واقعے کو، یہ تو خود جھوٹا شخص ہے، لیکن یہ آگے جس کا نام لے رہا نا کہ جس نے ہم کو بتایا یہ واقعہ، اس کا کیا حال ہے دیکھیں. تو محمد بن ابراہیم بن زیاد کے بارے میں یہ شخص کون تھا؟ یہ بھی کذاب ہے، جھوٹا ہے. امام دارقطنی رحم اللہ فرماتے ہیں، ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں قال دارقطنی دجال یزول الحدیث لسان المیزان میں، اور تاریخ بغداد میں ان کا قول مروی ہے کہ یہ متروک ہے. تو ابن حجر رحم اللہ نے دارقطنی سے نقل کیا کہ دجال یزول الحدیث، یہ دجال ہے. یہ کون؟ یہ اس کا پہلا واسطہ محمد بن ابراہیم بن زیاد الرازی، یہ جو ہے یہ شخص کے بارے میں ابن حجر نے نقل کیا کہ امام دارقطنی نے کہا کہ یہ دجال ہے جو حدیث گڑھتا ہے. یہی نہیں بلکہ خطیب بغدادی رحم اللہ نے اس کی ایک روایت ذکر کر کے کہا کہ اوراہ مما صنعت یدا، کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے ہاتھوں نے اس کو بنایا ہے. تو یہ بھی جھوٹا، یعنی اصل کتاب کا مصنف جھوٹا جو واقعہ بیان کر رہا ہے، وہ اس کا سورس جس کے حوالے سے کر رہا ہے وہ بھی جھوٹا، کو بھی کذاب. دو کذاب ہو گئے. اب آگے سند میں کون ہے یہ آپ دیکھ لیں، محمد بن ابراہیم بن زیاد الرازی. اگلا کون ہے؟ سلیمان. اگلا راوی ہے جو ہے سلیمان. یہ کون ہے؟ سلیمان بن داؤد الشاسکونی. امام ابن معین فرماتے ہیں الجرح والتعدیل جلد 4 صفحہ 114 پہ کذاب عدو اللہ کان یذول الحدیث، کہ یہ کذاب اللہ کا دشمن ہی حدیث گڑھتا تھا. اب دیکھیں مسلسل بالکذابین، یہ پورا یعنی ہر بندہ جھوٹا ہے. اس کی سند میں موجود ہر بندہ جھوٹا، فارسی جھوٹا، اس کا وزاد جھوٹا، اس کے وستاد کا وستاد بھی جھوٹا. یہ امام ابن معین رحم اللہ کہہ رہے ہیں کہ کذاب عدو اللہ، اللہ کا دشمن ہے، یہ حدیث گڑھتا تھا. اور امام احمد رحم اللہ کا بھی قول موجود ہے الجرح والتعدیل میں، جس کے بارے میں انہوں نے ایک جرح کیا اور پھر کہا کہ ان نقل کرنے والے کا یعنی انہ یکذب، ان کی مراد یہ کہ وہ جھوٹ بولتا تھا. تو یہ اس کی پوری سند ہے. پھر آگے سمیت سفیان ابن عیینہ، یہ پھر ان کے حوالے سے یہ پورا واقعہ نقل ہوا، یہ پورا آگے کا واقعہ ہے. لیکن اس کے شروع میں جو اصل شخص جو اس واقعے کو بیان کر رہا ہے وہ شخص جھوٹا ہے. وہ اپنے اوپر جس کا نام پیش کر رہا ہے وہ بھی کذاب ہے، اس کے اوپر جو نام آ رہا ہے کذاب. یہ شروع میں 3 کذاب ہے جو واقعے کا ثابت ہوا. یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے نا، شروع کی سند آپ گول کر دیں اور اصل قصہ، کسی آدمی نے ایک قصہ بیان کر دیا، اس قصے کی سند اٹھا کے آپ کہیں کہ دیکھو یہ بہت بڑی سند مل گئی آپ کو. نہیں، یہ پورا واقعہ من گھڑت ہے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایسی کوئی سند نہیں ہے. یہ تو ایک قصہ گو نے ایسا واقعہ بیان کر دیا. یہ اسکرپٹڈ ہے جو واقعہ بیان کیا ہوا، اس کو جن لوگوں نے بیان کیا وہ سب جھوٹے ہیں. ایک اور چیز دیکھ لیتے اس میں. دیکھیں یہ تو بات ہوئی سند کی، ہم اندر کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں. اندر ہے کیا؟ کتنی عجیب و غریب بات ہے. اب دیکھیں اندر، کبھی آپ نے غور کیا؟ پورا واقعہ لوگ نہیں سنائیں گے، سند سنا دیں گے، دونوں مناظرہ انہوں نے یہ سند پیش کیا، لیکن اس میں بات کیا کہے گی ذرا دیکھیں. ایک بہت ہی خطرناک بات ہے. بات کیا ہے؟ جب کمپیئر کیا نا دونوں سندوں کو، تو کمپیئر کرتے ہوئے ایک تابعی کو ایک صحابی پہ فوقیت دے دی گئی. ایک تابعی کو، اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا نا کہ وَأَلْقَمَا لَيْسَ بِدُونِ ابن عمر فی الفقہ، کہ القمہ فقہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کم نہیں ہے. وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِ عمر صحبہ، گرچہ ابن عمر صحابی ہے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرح سے آپ کی سند مضبوط ہے. یعنی اس میں جو کلیم کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ ہماری سند بہت مضبوط ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ القمہ ابن عمر سے زیادہ فقیہ ہے. یہ کون سا ہے؟ یہ کون سا دعویٰ ہے؟ اس میں رونے کی بات ہے کہ جو خوشی منانے کی بات ہے؟ اس میں رونے کی بات ہے کہ القمہ کا تقابل ہو رہا ہے ابن عمر سے، کہ ابن عمر سے یہ زیادہ جو ہے فقیہ ہے. تو اتنی رانگ بات امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اور اسے آپ جو ہے مناظرے کا حصہ بنا کے اس کو آپ شان سے بیان کر رہے ہیں. اور یہ پوری جو کہانی ہے اس اسکرپٹ میں جو پوری بات ہے اسے آپ نہیں دیکھ رہے، کیسی کیسی کہانیاں لوگوں نے بنا دی. تو بہرحال یہ جو ہے
یہ جو اس طرح کی کہانی بنانے کے بعد آگے کہا فسکت الاوزاعی، اوزاعی چپ ہوں گے. القمہ کو ابن مسعود سے ابن عمر سے افضل بتائیں گے اور چپ رہیں گے. نہ، یہ جھوٹی کہانی ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ اس کی جو ہے حقیقت ہے کہ جھوٹا مناظرہ ہے، یعنی اسکرپٹڈ ہے، بنایا ہوا ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا. اور یہ سند پیش کی جاتی ہے، ایسا نہیں کتاب کے اندر ہے، اس واقعے سے پک اپ کر کے سند پیش کی جاتی ہے جو واقعہ جھوٹا ہے. یہ مناظرہ فیبریکیٹڈ ہے، اس کو جھوٹوں نے بیان کیا ہے. اب آخر میں ایک سچا مناظرہ آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کرتے ہیں. یہ تو جھوٹا ہے نا، جھوٹے کے مقابل میں سچا مناظرہ جو بالکل صحیح سند سے ثابت ہے. امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سنن الکبریٰ، بالکل صحیح سند سے انہوں نے یہ روایت نقل کی. انہوں نے آگے جتنے اپنے استاد اور کے آگے جتنے رجال کا ذکر کیا سب کے سب ثقہ ہیں. اس میں اس کا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں، پورا مکمل جو ہے واقعہ نہیں. اس میں خلاصہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ وقی بیان کرتے ہیں کہ صلیت فی مسجد الکوفہ فاذا ابو حنیفہ قائم یصلی، کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھی تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. وابن المبارک الی جنبی، اور ابن المبارک رحمہ اللہ ان کے پیچھے یصلی نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بغل میں کون ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام اور محدث ہیں، ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں. ہوا کیا دیکھیں آپ، سچا واقعہ ہے، اس کو کوئی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا. ہوا یہ کہ فقال ابو حنیفہ لعبداللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، کیا کہا؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن رأیتک تکثر رفع الیدین اردت ان تطیر، کہا کہ اے ابو عبد الرحمن یعنی اے ابن مبارک، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بار بار رفع الیدین کر رہے ہیں، تو کیا اڑنا چاہتے تھے آپ؟ کیا نماز میں اڑنے کا ارادہ تھا؟ قال ابو لہو عبداللہ، تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا یا ابا حنیفہ قد رأیتک ترفع یدیک حین افتتحت الصلاۃ فاردت ان تطیر، کہا کہ اے امام صاحب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جب نماز شروع کر رہے تھے تو اس ٹائم پہ بھی آپ نے بھی رفع الیدین کیا، تو کیا آپ فرسٹ ٹائم اڑنا چاہتے تھے؟ کہا اس ٹائم جو ہے آپ اڑنے کی کوشش کی. فسکت ابو حنیفہ، فسکت ابو حنیفہ، تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ خاموش ہو گئے. جھوٹے قصے میں کیا فسکت الاوزاعی، جھوٹی بات. یہ جو فسکت ابو حنیفہ، ابن مبارک نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو خاموش کر دیا. یہ سچا واقعہ ہے، اسے بیان کرو نا. اس طرح کے جو مکالمے ہوئے، جو سچے واقعات ہیں، اسے آپ بیان کرو. یہ جھوٹا واقعہ، جھوٹا مناظرہ آپ بیان کرتے ہیں جو بے سر پیر کا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو پورا واقعہ ہے جس کے اندر ایک سند ڈال دی گئی ہے ڈیزائن کر کے کہ ایسا ایسا ہے، یہ پورے واقعے کو بیان کرنے والا حارثی ایک کذاب ہے، اس کا جو استاد محمد بن عابد وہ بھی کذاب ہے، اس کا جو استاد سلیمان وہ بھی کذاب ہے. 3 کذاب کے ذریعے پورا واقعہ آ رہا ہے، اس لیے جھوٹی سند ہے، جھوٹا واقعہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں. جی جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فی. دیکھیے کتنی باتیں ہیں، کتنی کلیئر باتیں اس طرح سے پیش کی جاتی ہیں، جو سند پیش کی جا رہی ہے، اور کوئی سننے والا سن کر کے کیا سوچ رہا ہوگا کہ ہاں یہ بات کی بھی دلیل ہے، اس طرح سے پیش کی جا رہی ہے. اور یہ سب کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو کمٹ کر دیا ہے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی بات نہیں چھوڑیں گے. اب چاہے حدیثیں گڑنی پڑتی ہے بعض اوقات، کبھی کبھار صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر کے گڑی ہوئی حدیثوں کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، کسی طرح سے اپنی بات کو ثابت شدہ سمجھتے ہیں. اور جو صحیح اکیڈمک ریسرچ کا طریقہ ہے کہ بھئی دلائل کو لے کر نتیجے تک پہنچو، اس کی جگہ پر نتیجے کو رکھ کر کے دلائل کو کسی طرح سے مینیپولیٹ کر کے اپنے امام کی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بہت ساری مثالیں یہ ہفتوں میں ہمارے سامنے آئی، اور الحمدللہ ایک اچھا ڈسکشن ہوا. اور یہ موضوع پر ابھی بھی اوپن ہے، یعنی کہ ہم بھلے ہی آگے الگ ٹاپکس ڈسکس کرنا شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ ٹاپک بھی کہیں نہ کہیں کوئی اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ ایک سوال ہے، کسی کے پاس اچھی دلیل ہے، کوئی پوائنٹ آف ویو ہے، تو آپ آ سکتے ہیں بات کرنے کے لیے انشاءاللہ. آج